عاشق کے لیے یکساں کعبہ ہو کہ بت خانہ، یہ جلوت جانانہ وہ خلوت جانانہ، بہتر ہے زمانے سے فردوس سے خوش تر ہے، ایک ساقی میں ساقی ایک ہمدم فرزانہ، ہر ایک کی نگاہ تجھ پر، ہر ایک کو سخن تجھ سے، پیدا تیری محفل میں افسانے سے افسانہ، یہ کون سے قاتل نے خون گشتہ کیا دل کو، ایک شہر تمنا کو غارت کیا ترکانہ، جبریل تو ادنا سا ہے صید جنوں میرا، یزداں تہ دام آئے اے ہمت مردانہ، اقبال نے منبر پر ہر راز نیہا کھولا، نا پختہ ہی اٹھ آیا از خلوت میں خانہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ کعبے اور بت خانے میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ علامہ نے بت خانے کو جلوت جانا اور کعبے کو خلوت جانانہ سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں میں اس کا جلوہ ہے، کعبہ اور بت خانہ دونوں یکساں ہیں۔ یہ محبوب کی ظہور جلوت ہے، وہ محبوب کی خلوت تنہائی، جلوت جانانہ محبوب کی رونمائی، خلوت جانانہ محبوب کی خلوت، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ دنیا و مافیہ سے اچھی حور و جنت سے بہتر ایک ہوشیار ساتھی اور شراب کے دو پیالے۔ فردوس کہتے ہیں جنت کو، خوشتر کہتے ہیں زیادہ اچھا، ہمدم فرزانہ عقل مند ساتھی۔ ہر شخص نگاہ رکھتا ہے اس لیے مجھے دیکھتا ہے، ہر آدمی کے پاس ایک بات ہے یعنی زبان رکھتا ہے اس لیے اپنی کیفیت بیان کرتا ہے۔ تیری محفل میں کہانی سے کہانی نکلتی چلی جاتی ہے، بات میں سے بات نکلتی رہتی ہے۔ یہ کون ہے جس نے دلوں پر شبخون مارا ہے، تمنا کے سینکڑوں شہر ترکوں کی طرح تاراج کر دیے۔ میری دیوانگی، میرا جو پیشن ہے اس کے صحرا میں جو جبرائیل ہے وہ تو ایک ادنا سا ہے، اے ہمت مرداں یزداں پر کمن ڈال، محبت میں اللہ تعالیٰ کو لا، اپنے اندر خدائی صفات کا رنگ پیدا کر، اور یہ رنگ عشق رسول کی بدولت پیدا ہو سکتا ہے۔ اقبال نے منبر پر چڑھ کے وہ راز کہہ دیا جو کہنے کا نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خلوت میخانہ سے ناپختہ ہی باہر آ گیا ہے۔ ناپختہ کہتے ہیں نا تجربے کار، خام، کچا۔ خلوت میخانہ، میخانے کا گوشۂ تنہائی۔